And then he does. There it is. Hassan Ali wins it for Pakistan. Just their second series win against South Africa in T20 internationals. And a good one it has been, a good chase. And Pakistan victorious 2-1 in this series. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دوستو آج فرینکفرٹ کے اندر اتوار کا دن بڑا خوبصورت رہا. سارا دن دھوپ نکلی رہی چمکتا رہی، لیکن اب شام کے وقت جب سورج غروب ہو رہا تھا بڑا ہی خوبصورت نظارہ تھا. آپ نے دیکھا، اور سورج غروب ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ساؤتھ افریقن ٹیم جو آج کل بڑے عرصے کے بعد کوئی انٹرنیشنل ٹیم پاکستان کی ٹور پہ ہے، اس کا سورج بھی T20 سیریز میں غروب ہو گیا. 3 میچوں کی سیریز تھی، اس میں بڑے سخت میچ ہوئے. پہلا پاکستان نے بڑا ٹف میچ میں جیتا، پھر دوسرا آرام سے ہارا، اور آج کا میچ جو تھا بڑے سخت مقابلے کے بعد آخرکار پاکستان نے جیت لیا. آپ نے اس کا نظارہ دیکھا. سب کو اس بات کی بہت مبارکباد، کیونکہ پاکستانی قوم کرکٹ کے لیے شدائی ہے. آج شام کے نظاروں میں آپ ہمارے ساتھ ساتھ دیکھیں گے اور سنیں گے کہ پاکستانی قوم کتنی عظیم قوم تھی کسی زمانے میں. یہ ایک قوم کی عظمت یا بلندی اور پستی کی کہانی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس میں سٹارٹ ہم لیتے ہیں ایک پاکستانی کا ساتھ، جس نے جرمنی کے اندر ایک دوسرے پاکستانی کو 100 یورو کا چونا لگا کے بہت بڑی عمارت کھڑی کر لی. اب یہ ہمارے پاکستانی قوم ہے، جب یہ ملک سے باہر آتے ہیں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنے ملک کے دوسرے بندے کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، سوچتا ہے کہ یار کسی مشکل میں اس کی مدد کریں گے، کام آئیں گے. لیکن ہم اب اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم اپنے پاکستانی غیر ممالک میں آ کے پاکستانیوں کو ہی ڈستے ہیں. وہ سنا تھا نا کہ سانپ جو ہوتا ہے وہ اپنے مشکل میں جب اس کو بھوک لگتی ہے اپنے بچے کھا جاتا ہے. اب ہماری قوم کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ جو باہر آتے ہیں بجائے اس رکے مدد کرنے کے، مشکل میں جب کوئی بندہ اعتماد کرتا ہے، کوئی اس کے اوپر پوری طرح کیا کہتے ہیں کہ بات مان کے سمجھتا ہے کہ اپنا پاکستانی ہے، تو وہ اسی کو ڈس لیتا ہے. باوجود اس کے کہ بہت معمولی رقم ہو یا بہت بڑی رقم ہو، لیکن جو وعدہ ہے یا جب آپ کسی بات کی اپماخن کرتے ہیں یا ایک آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس کے خلاف جانا اور پھر خاموشی اختیار کرنا یہ بہت بڑی بے ایمانی میں آتا ہے. یہ جو خوبصورت نظارے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں فرینکفرٹ کے ایک سائڈ پہ، بچے کس طرح برف جو ہوتی ہے اگر پانی اکٹھا ہوا ہوتا تو سردی کی وجہ سے -10 15 ٹیمپریچر میں تو اس کے اوپر وہ سکیٹنگ کر رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. شام کی سیر کے ساتھ دیکھیں جی بچے کیسے انجوائے کر رہے ہیں موسم کو. برف جمی ہوئی ہے اور شام کا وقت ہے، لوگ نکلے ہوئے ہیں اپنے اپنے بچوں کے ساتھ، فیملیوں کے ساتھ ادھر فرینکفرٹ کے ساتھ. ہم بھی اپنا 10-15 منٹ کی واک کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ باتیں کریں گے. بات چل رہی تھی ہماری قوم کی بلندی اور پستی کی. ایک وقت تھا کہ ہمارے ملک کے نمائندہ پوری دنیا میں ایک مقام رکھتے تھے اور دنیا ساری تعریف کرتی تھی. ہمارے ملک کا ہی ایک سائنسدان تھے جنہوں نے نوبل انعام جیتا، تو پوری دنیا جو ہے ان کے تعریف کے پل باندھنے لگی اور ان کے نام پہ مختلف ممالک میں اسکول، کالج، یونیورسٹیاں بننی شروع ہوئیں. ہماری قوم کے ہی وہ بہادر فوجی تھے یا لیڈر تھے فوج کو لیڈ کرنے والے، جنہوں نے دشمنوں کے منہ سے اپنی تعریفیں سنی. جب 65 کی جنگ میں ایسے ایسے کمال کا انہوں نے کیا کہتے ہیں اپنا ہمت کا مظاہرہ کیا کہ وہ جو دشمن ملک کے جو لیڈران تھے فوج کے، انہوں نے بعد میں ان کی تعریف کی کہ وہ اپنے ملک کے لیے کیسا جذبہ رکھتے ہیں. یہی قوم تھی جس کے اندر بڑے بڑے پائے کے پولیس ہسٹری پیدا ایماندار پیدا ہوئے. یہی قوم تھی جن کے اندر بڑے بڑے پائے کے پروفیسرز اور ٹیچرز پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا میں نام روشن کیا. اسی قوم میں سے لوگ امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ممالک میں جا کے مختلف شعبوں میں نام روشن کر رہے ہیں. لیکن ایک وقت آیا 1974 میں کہ ہمارے ملک کے جو لیڈران تھے وہ مولویوں کے آگے بک گئے. انہوں نے اپنے مذہب کو اپنا ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. اب جب وہ وقت شروع ہوا، وہ وقت تھا جس وقت مولوی نے
جو گورنمنٹ کے جو مین جو سربراہان تھے ان سے مطالبے شروع کر دیے کہ اگر آپ نے رہنا حکومت میں تو آپ ہماری بات مانیں اور مذہب کو استعمال کریں اپنی حکومت کو طوالت دینے کے لیے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج آہستہ آہستہ غروب ہو گیا، اسی طرح بعض قوموں کا جو مستقبل ہے وہ ایسے غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے جب وہ قوموں کے لیڈران جو کرپٹ بن جائیں، جن کے نام سر محل اور پھر لنڈن کے فلیٹس نکلیں اور اپنی قوم کا پیسہ وہ اپنے ذاتی مقاصد میں استعمال کرنا شروع کر دیں۔ پھر جس وقت ان کی کرسی کو خطرہ پڑے تو وہ مذہب کو کھیلنا، مذہب کا پتہ استعمال کریں۔ پاکستان میں 1974 کی اسمبلی میں جو ہوا، پھر 84 میں جو ہوا، سب کو پتہ ہے، کسی سے بعید نہیں ہے کہ کن کن مقاصد کے لیے انہوں نے مذہب کو استعمال کیا۔ اس کے بعد یہ مولویوں کی جو سوچ منافرت کی وہ ہماری قوم کے اوپر غالب آ گئی۔ آہستہ آہستہ وقت یہ آ گیا کہ ہمارے قوم کا ہر بندہ اس کی سوچ پستی میں چلی گئی۔ جب ہم لوگ باہر آتے ہیں گرین پاسپورٹ پہ تو ایئرپورٹ کے اوپر کسی بھی ملک میں چلے جائیں، ان کے وزیر اعظم کو بھی نہیں بخشا جاتا، کپڑے اتروا کے ان کی تلاشی لی جاتی ہے۔ یہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح بعض عام لوگ جب آتے ہیں تو ان کے لیے بڑا یہ ایک حزیمت کا باعث ہوتا ہے کہ یہ پاکستان سے آئے ہیں تو ان کو کس طرح تلاشی، کس طرح ان کی بے عزتی کی جاتی ہے۔ ہمارے ملکوں میں اب یہ جرمنی میں آپ دیکھیں کیا واقعہ ہوا، ایک آدمی پاکستانی یہاں سیٹلڈ، لیکن وہ اپنی کسی گاڑی کی تلاش میں تھا تو اس نے ایک دوسرے پاکستانی کو فون کیا، اس کو نہیں پتا تھا کہ پاکستانی ہے وہ جو بیچ رہا ہے، تو فون پہ پہلے بات چیت میں کہا کہ پیسے نہیں ہیں اتنے زیادہ۔ بہرحال وہ جب پتہ چلا پاکستانی تو اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، آ جاؤ، جو گاڑی افریقہ جائے گی جس پرائس میں تمہیں دے دیتے ہیں۔ آیا، آ کے بات کی اس کے ساتھ، ساری بات قیمت طے ہو گئی۔ جب پیسے دینے لگا تو کہتا نہیں میں ابھی نا اس طرح کرتا ہوں، 100 یورو آپ کو کم دیتا ہوں، جب میں پلیٹیں لے کے گاڑی کے نام کروا کے لینے آؤں گا نا تو ایک چابی آپ رکھ لیں گاڑی کی، ٹھیک ہے۔ کہ وہ پاکستانی جب آپس میں غیر ممالک میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، دل میں نا پیار پیدا ہوتا ہے کہ بات مان لیتا۔ چلا گیا، وہ جب لینے آیا گاڑی تو کہنے لگا جی میری ایک مجبوری ہے، میں نے کہیں جانا تھا، مجھے پلیز چابی دے دیں، میں ابھی واپسی پہ آتا ہوں، یہ دوسری گاڑی بڑی والی میں ادھر کھڑی کر کے جا رہا ہوں، تو اب پھر میں پیسے دوں گا تو لے۔ چابی لے گیا، وہ گیا، اور اس کے بعد پھر اتنا عرصہ ہو گیا نہ فون اٹھانا نہ میسیجز سننے۔ اب بات صرف اتنی سوچنے والی کہ ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کے ساتھ غیر ملک میں جب 100 یورو کیا چیز ہے، ایک مونگ پھلی کا دانہ بھی نہیں ہے، لیکن بات جو ہوتی ہے، جو طے ہوتی ہے، بات جو اصول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، قیمت کی بات نہیں ہے۔ اس نے جا کے جو محل بنا لیا 100 یورو کے ساتھ اپنا، کیا اس کو وہ فائدہ دے گا؟ یہ چیزیں ہماری قوم کو پستی میں گرا رہی ہیں۔ اس کی بیک وجہ کیا ہے پیچھے کہ ہمارے جو مولویوں کا جو وہ منافرت والا جو سلوک ہے نا ملک میں، وہ اور لیڈران کا جو کرپشن کا جو کام ہے سارا مال کھانے کا، وہ پوری قوم کی جو سوچ ہے وہ ایسی گر چکی ہے کہ ادھر غیر ممالک میں جہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے ہمدردی کرتے ہیں کہ بال کے، وہ آ کے ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک ایسا المیہ تھا جس کو جب دیکھا اور سنا تو بہت افسوس ہوا۔ میں نے کہا کہ چلے دوستوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کر لیتے ہیں، ساتھ شام کی سیر بھی ہو جائے گی، ساتھ دوستوں کا گپ شپ بھی ہو جائے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے اور سینس دے کہ ہم اپنی جو اصلیت ہے نا اس کو کم از کم، اگر اپنے ملک میں تو چلو پتہ ہے صاحب لوگ ایک جیسے، لیکن مال کے غیر میں آ کے اپنے ملک کا نام بدنام نہ کریں۔ جس ملک کے وزیر خارجہ، جس ملک کا وزیر سائنسدان، جس کے ڈاکٹرز کئی وہ نام دنیا میں روشن کرتے رہے، اب اگلی قوم جو کہ مولویوں کے ہاتھ میں چلے گی، وہ آ کے باہر کے ممالک میں اتنی طرح کی جب مثالیں پیش کریں بڑا برا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔